حضرت اسحاق، یہ نام تو سنا ہی ہوگا، لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ اسلام میں ان کی کہانی اور ان کی اہمیت کی ایک بالکل ہی الگ جہت ہے؟ چلیں آج اسی خاص حیثیت کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ تو مطلب ایک جانا پہچانا نام، لیکن کہانی تھوڑی مختلف؟ بالکل۔ چلیے پھر ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسلامی نقطۂ نظر اس عظیم شخصیت کو آخر پیش کیسے کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک بنیادی تعارف ہو جائے، اسلامی روایت میں حضرت اسحاق کا اصل کردار کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اسلام میں حضرت اسحاق کو اللہ کا ایک جلیل القدر پیغمبر مانا جاتا ہے، یعنی ان کی پوری کہانی کی بنیاد ہی اسی ایک نقطے پر قائم ہے۔ اچھا، اب نام کا تعلق بھی بڑا دلچسپ ہے۔ اسحاق، یہ دراصل بائبل کی شخصیت آئزیک کا عربی نام ہے، اور یہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم اور ان کی اہلیہ حضرت سارہ کے بیٹے۔ ان کا خاندانی شجرہ ہی ان کے مقام کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ دیکھیں، وہ حضرت ابراہیم اور سارہ کے بیٹے تھے اور حضرت اسماعیل کے چھوٹے ستیلے بھائی۔ اسلامی عقیدے کے مطابق انہوں نے اپنے والد کی روحانی میراث کو آگے بڑھایا، اللہ کا پیغام جاری رکھا۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ خود قرآن میں حضرت اسحاق کا ذکر کیسے آیا ہے، کیونکہ ان کے پیغمبرانہ مرتبے کی اصل بنیاد تو وہی ہے۔ 17، جی ہاں، یہ ایک بہت اہم عدد ہے۔ قرآن میں حضرت اسحاق کا نام 1-2 بار نہیں، پورے 17 بار آیا ہے، اور اکثر ان کے والد حضرت ابراہیم اور بیٹے حضرت یعقوب کے ساتھ۔ یہ خود ان کی اہمیت کی ایک بہت واضح دلیل ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کی یہ آیت بالکل واضح طور پر کہتی ہے، اور ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت دی جو صالحین میں سے ایک نبی ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکت نازل کی۔ مطلب یہ آیت تو ان کے نبی ہونے کا بالکل براہ راست ثبوت ہے۔ قرآن انہیں کئی طرح سے بیان کرتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم کے لیے بڑھاپے میں ایک تحفہ، اللہ کی خاص برکت پانے والے، اور اس اہم نسل کا حصہ جس کے ذریعے نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری رہنا تھا۔ اور یہاں کتاب سے مراد وہ آسمانی صحیفے ہیں جو انبیاء پر نازل ہوتے تھے۔ اچھا، اب آتے ہیں ان کی معجزاتی پیدائش کی طرف۔ یہ کہانی صرف ایک بچے کی پیدائش کی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خدائی وعدے کی تکمیل کی داستان ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کو بیٹے کی خوشخبری اس وقت ملی جب وہ دونوں بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اور ظاہر ہے اسی لیے یہ واقعہ ایک عام پیدائش نہیں بلکہ ایک خدائی معجزہ سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم سے ملاقات کی تو ان کی بیوی حضرت سارہ یہ سن کر ہنس پڑیں، اور تب فرشتوں نے انہیں نہ صرف بیٹے یعنی اسحاق کی خوشخبری دی، بلکہ اسحاق کے بعد ان کے بیٹے یعنی پوتے یعقوب کی بھی بشارت دی۔ چلیے اب ذرا نبوت کے اس سلسلے کو دیکھتے ہیں، جس میں حضرت اسحاق ایک بہت ہی مرکزی کڑی، ایک کروشل لنک ہے۔ ذرا اس سلسلے پہ نظر ڈالیں۔ حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق، اور پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب، یہ سب اللہ کے نبی تھے، یعنی یہ ایک پیغمبروں کا خاندان ہے۔ اور یہ سب آپ دیکھیں کوئی اتفاق نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک الہی منصوبہ تھا کہ نبوت اور کتاب کو حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہی رکھا جائے۔ تو اس سے حضرت اسحاق کے کردار کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں ان کی آخری آرام گاہ کی، ایک ایسا مقام جو آج بھی انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ ان کا مزار الخلیل، جسے ہیبرون بھی کہتے ہیں، وہاں غار پتریاک میں واقع ہے۔ اسلام میں اسی جگہ کو انتہائی احترام سے مسجد ابراہیمی کے نام سے جانا جاتا ہے، جو خود اس کی مشترکہ اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور وہ وہاں اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ ربکہ، والد اور والدہ یعنی حضرت ابراہیم اور سارہ، اور پھر ان کے بیٹے اور بہو حضرت یعقوب اور لیا بھی اسی مقام پر مدفون ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے ایک مقدس خاندانی مقبرہ ہے۔ تو یہ سب جاننے کے بعد آخر میں ایک سوال ذہن میں ضرور ابھرتا ہے کہ ایک مشترکہ پیغمبر کا ہونا مختلف عقائد کے ماننے والوں کے لیے ایک مشترکہ تاریخ کے حوالے سے آخر کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔